السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ہمیں ایک سیاح نے سینڈ کی ہے جس نے بہت سے ممالک کا وزٹ کیا ہے، جس کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایسے لاتعداد ہارر انسیڈنٹ ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اس سیاح کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا دوست جو اکثر دوسرے ممالک کے وزٹ کے دوران میرے ساتھ ہوتا ہے، ہم افریقہ کے ایک تفریح وزٹ پر تھے۔ ہم افریقہ کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے اور وہاں سے آگے ہم نے ایک ایسے جنگل کو وزٹ کرنا تھا جو انتہائی خوبصورت تھا اور خوفناک بھی کہ وہاں جانور حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اس گاؤں میں ہم نے رات بسر کی تھی، وہ گاؤں اس جنگل کے پاس تھا۔ جنگل کا فاصلہ گاؤں سے 7-8 کلومیٹر تھا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آگے نکلنے کے لیے تیاری کی۔ اس گاؤں کے ایک بزرگ نے ہمیں کہا کہ یہ جنگل ہر طرح سے خوفناک ہے، اگر آپ کو وہاں کوئی ایسی خوفناک چھوٹی سی چیز یا اشارہ ملے تو اس جگہ سے آگے نہ بڑھنا اور اس سے دور ہو جانا۔ میں نے ان کی ساری بات کو غور سے سنا اور پھر اس جنگل کی طرف نکل پڑے۔ ہم کوئی 1 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد اس جنگل میں پہنچ گئے۔ وہ جنگل بہت گھنا اور تاریک تھا۔ ہم اپنی گاڑی پر سوار وہاں موجود رستوں پر جنگل کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے۔ ہم گاڑی کو آہستہ آہستہ چلاتے جا رہے تھے اور وہاں موجود مختلف اقسام کے چھوٹے بڑے درختوں کو دیکھ رہے تھے اور جانوروں کو بھی دیکھ رہے تھے جو وہاں ٹہر رہے تھے۔ سارا دن ہم اس جنگل میں سفر کرتے رہے اور نئی نئی جگہوں کو دیکھتے رہے۔ شام ہونے سے ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا کہ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ہم اپنا کیمپ وغیرہ لگائیں اور رات بسر کرنے کے تمام تر انتظامات کو مکمل کر لیں۔ ایک جگہ ہمیں تھوڑی محفوظ لگی جو ایک اونچی ڈھلوان پر تھی اور ہموار جگہ تھی۔ ہم نے وہاں اس اونچی جگہ کے بالکل پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کی اور سامان وغیرہ نکالا۔ ہم نے وہاں موجود درختوں کی اوڑ میں اپنا کیمپ لگایا اور اس کے چاروں طرف سے درختوں کے ساتھ ایک رسی کو باندھ دیا اور اس پر ارد گرد سے لکڑیاں اور جھاڑیاں وغیرہ اٹھا کر ایک دیوار کی سی رکاوٹ بنا دی کہ رات کو کوئی جانور ہمارے کیمپ کے نزدیک نہ آ سکے۔ ہمیں وہاں کیمپ لگانے اور جگہ کو صحیح کرنے میں بہت سا وقت لگ گیا۔ اب بالکل اندھیرا ہو چکا تھا اور میں اور میرا دوست طاہر وہاں اپنے کیمپ کے سامنے آگ لگانے کے لیے کچھ سوکھی لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے اپنے کیمپ سے باہر نکلے اور ڈھلوان سے ایک سائڈ پر اتر گئے۔ ہمیں ایک جگہ پر کچھ سوکھی لکڑیاں نظر آئیں تو میں نے اور طاہر نے لکڑیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کلاڑی سے وہاں کافی شور پیدا ہو رہا تھا جس سے ان جانوروں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں جو دور دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ ہم نے جب لکڑیاں کاٹ لیں اور جب انہیں اٹھا رہے تھے تو مجھے وہاں جس جگہ پر ہم کھڑے ہو کر لکڑیاں کاٹ رہے تھے، جہاں درختوں کے پتے پڑے ہوئے تھے، مجھے پتوں کے نیچے ایک ڈھانچہ نظر آیا جو جانور کا لگ رہا تھا۔ میں نے طاہر کو بتایا کہ یہ دیکھو، یہ کسی جانور کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ تو طاہر نے لکڑیوں کو ایک طرف رکھا اور میرے پاس آ کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ طاہر نے اس ڈھانچے کو کلاڑی کی مدد سے ایک سائڈ پر کھینچا جو پتوں میں دبا ہوا تھا۔ تو ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ ڈھانچہ اپنے دھاڑ سے تو کسی جانور کا لگ رہا تھا، لیکن اس کا سر کوئی جانوروں کی طرح کا نہیں بلکہ ایک انسانی کھوپڑی کا تھا۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو میرے خیال میں فوراً اس بوڑھے شخص کی بات گھوم گئی کہ کسی جگہ پر بھی اگر کوئی خوفناک چیز یا کوئی ڈراؤنا اشارہ بھی ملے تو اس جگہ سے دور ہو جانا۔ میں نے طاہر کو کہا کہ چلو جلدی سے یہاں سے چلو۔ ہم نے لکڑیاں اٹھائیں اور واپس اپنے کیمپ کی طرف دوڑے۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے تھوڑی ایزی فیل کیا، لیکن یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اس جگہ سے خوف آ رہا تھا۔ ہم کسی دوسری جگہ پر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ خیر، ہم نے وہاں آگ جلائی اور کھانا وغیرہ بنایا۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا اس منظر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا جائے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور وہاں آگ سے روشن جگہ کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میں ویڈیو بنا رہا تھا کہ جب میں نے کیمرہ طاہر کی طرف کیا تو مجھے کیمرے میں طاہر کے ساتھ وہی عجیب و غریب شکل کی طرح کا جانور بیٹھا ہوا نظر آیا جس کا ڈھانچہ ہم نے وہاں قریب میں درختوں کے پتوں میں پڑا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے جب ویڈیو میں یہ دیکھا تو چونک کر موبائل کو نیچے کر کے طاہر کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو طاہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے ویڈیو بناتے ہوئے وہی جانور جس کا ڈھانچہ ہم نے ابھی وہاں دیکھا تھا تمہارے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا۔ طاہر نے کہا کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، میرے ساتھ تو کوئی چیز بھی نہیں بیٹھی۔ میں نے پھر سے ایک دفعہ جب موبائل کا کیمرہ آن کر کے طاہر کی طرف کیا تو ابھی بھی وہ جانور مجھے طاہر کے بالکل پاس ہی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے موبائل کو بند کیا اور پھر طاہر کو کہا کہ مجھے یہاں تمہارے ساتھ وہی جانور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا دھاڑ تو جانوروں کی طرح کا ہے، لیکن اس کا سر جانوروں کا نہیں بلکہ انسانی سر ہے۔ طاہر نے مجھ سے موبائل لیا اور کیمرہ آن کر کے جب میری ویڈیو بنائی تو طاہر کو میرے پاس بھی وہی جانور بیٹھا ہوا دکھائی دیا، جو طاہر بھی خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور پھر ہم دونوں جلدی سے کیمپ میں چلے گئے
और उसे हर तरफ से बंद कर लिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। कैंप के बाहर आग जल रही थी और कैंप की चादर से उसकी धीमी धीमी रोशनी अंदर महसूस हो रही थी। ये थोड़ी देर बाद हमें वहाँ कैंप के बाहर से किसी जानवर की खौफनाक दहाड़ने की आवाज़ आई। जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे अपने कैंप के पास ही आग की रोशनी में उस अजीबोगरीब जानवर का साया नज़र आया। वो साया हमारे कैंप की चादर पर नज़र आ रहा था, जो आग के पास खड़ा हुआ था। मैंने ताहिर को बिल्कुल खामोश रहने को कहा। हमने सांस तक रोक ली। आधी रात तक वो जानवर हमारे कैंप के पास दहाड़ता और गुर्राता रहा। जब सुबह हुई तो हमने अपने कैंप के इर्द गिर्द देखा तो वहाँ किसी जानवर के पाँव के निशान नहीं थे, और जब हम वहाँ उस ढांचे को देखने गए तो वो भी उस जगह से गायब हो चुका था, और वहाँ एक सूखी लकड़ी पर खून से मेरा और ताहिर का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर हम बहुत खौफजदा हो गए कि आखिर जिस चीज़ ने हमारा नाम लिखा तो उसको कैसे पता चला होगा कि मेरा नाम ज़फ़र और मेरे दोस्त का नाम ताहिर है। ये तो अपनी जगह सब ठीक, जबकि वो रात वाली वीडियोस भी हमारे मोबाइल से आज खुद डिलीट हो गई थी, जिसमें वो जानवर हमें अपने पास बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। खैर, हमने जल्दी से वहाँ से अपना सामान उठाया और गाड़ी में डाला और वापसी उस गांव की तरफ चल पड़े। ये थी मेरी एक स्टोरी, जो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।